السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا موضوع ہر کسی کے لیے، چھوٹے بچوں کے لیے بھی، جوانوں کے لیے بھی، بڑوں کے لیے، بوڑھوں کے لیے بھی، اور ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد کے لیے بھی۔ آج کا موضوع ہے موسم سرما اور موسم گرما میں فرق۔ میں یہاں سائنس اور جغرافیہ کھول دیں نہیں بیٹھ گئے، یہاں ہم اپنی لائف سٹائل دیکھیں گے، لائف سٹائل ان ونٹر اینڈ سمر سیزن، ٹھیک؟ اور شروع کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلا پوائنٹ جو ہے کپڑوں کا، یار کپڑے گرمیوں میں سمپل ہوتے ہیں کپڑے پہننا، لیکن اگر زیادہ گرمی ہو تو پھر انتہائی مشکل ہو جاتا ہے کپڑے پہننا، بہت ہی زیادہ۔ اکثر اوقات ننگے رہنا عادی ہوتے ہیں۔ اور سردیوں میں کیا ہوتا ہے، کپڑے ڈالنا انتہائی سمپل ہو جاتا ہے، یہ تو بار بار اتارنے نہیں پڑتے، اور جتنے زیادہ کپڑے پائیں گے نا ٹھیک ہے، جتنے کپڑے ہوں گے ٹھیک ہے، اور زیادہ دیر بھی پہن لیتے ہیں۔ پسینہ، گرمیوں کی ایک وجہ ہے کہ پسینہ بہت زیادہ آتا ہے، زیادہ بغلوں یہاں میل جمع ہوتی ہے، ہاں پسینے کا بغل کی طرف آتا ہوں۔ پسینہ گرمیوں میں بڑا تنگ کرتا ہے، اور سردیوں میں پسینہ نہیں، کمپی یعنی کہ جسم کانپتا ہوتا ہے، وہ بڑا تنگ کرتی ہے گرمیوں میں، بہت زیادہ تنگ کرتی ہے کمپٹی سے بھائی جان تو گرمیوں میں چھوٹ سکتی ہے، اور گرمیوں میں پسینوں سے جان نہیں چھوٹتی۔ پسینہ گرمیوں کا اپنا معیاری عادت ہے۔ اور اب آتے ہیں میل کچیل کی طرف۔ گرمیوں میں میل بہت زیادہ تیزی سے آتی ہے، یہاں سردیوں میں میل آتی ہے لیکن جم جاتی ہے، اس کا کوئی بدبو نہیں چڑھتی جسم پر۔ اور یہ وجہ ہے کہ سردیوں میں لوگ بہت کم نہاتے ہیں، ہفتے میں 1-2 بار، اور اچھی عادتیں ہوتے ہیں جو زیادہ ہر روز نہاتے ہیں، لیکن گرمیوں میں نہانے سے بغیر گزارا نہیں ہوتا۔ یہاں تفریح کی بھی بات کریں تو گرمیوں میں زیادہ تفریح کی جاتی ہے، لیکن پارک وغیرہ میں نہیں جایا جا سکتا یار، پارک میں انتہائی دھوپ گرمیوں میں برداشت نہیں ہوتی، سردیوں میں برداشت ہو جاتی ہے۔ سردیوں میں بس یہ شرط ہے کہ آپ زیادہ کپڑے پہنیں، ورنہ پھر آپ بیمار ہو جائیں گے۔ اور زیادہ تر بیماریاں نوٹ سردیوں میں کی گئی ہیں، گرمیوں میں نہیں۔ گرمیوں میں کئی ایکٹیویٹی ہوتی ہیں، آپ سوئمنگ پول یہ سب سے مین ایکٹیویٹی ہے۔ کون سا ایسا مرد مجاہد نہیں ہے جو گرمیوں میں نہ جائے وہ سوئمنگ پول پر۔ ہر بچہ، ہر بوڑھا نہیں، بڑے لوگ جاتے ہیں، جوان، میڈیم ٹائپ کا جوان وہ جاتے ہیں، لیکن میں نے کوئی زیادہ بوڑھوں کو سوئمنگ پول پر نہیں دیکھا۔ رہی بات کاروبار کی، تو گرمیوں میں کھانے پینے کا کاروبار زیادہ ہوتا ہے، اور اس لیے
سردیوں میں کم ہوتا ہے، اس لیے یہ اخروٹ بادام وغیرہ مہنگے ہیں. لیکن اگر ہم دیکھا جائے تو میکسیمم گرمیوں کا کاروبار بہت زیادہ ہوتا ہے. کلفیاں، پتہ نہیں کیا کیا ملتا ہے. پول پر جاتے ہیں اور پول پر وہ نان ٹکی، پھر اور بھی کئی ٹھنڈی چیزیں ملتی ہیں. اور گرمیوں میں سردیوں میں گھر آپ نہاری بنا لیتے ہیں، اور بکرے کی یخنی وہ بنا لیتے ہیں، تو وہ گھر کے لیکن سردیوں میں بھی سردیوں اور گرمیوں میں بھی آپ کے نا یہ چلتے رہتے ہیں معاملات. اب اگلا آتے ہیں ہڈ حرامی کی طرف. سردیوں میں جب آپ بستر پر جاتے ہیں آپ کا نکلنے کا دل ہی نہیں کرتا، اور صبح ٹائم اتنی سردی باہر ہوتی ہے نا. ویسے یہ بات موضوع سے ہٹ کر کہ سردیوں کی جو صبح ہوتی ہے نا وہ بہت مزیدار ہوتی ہے یار. صبح صادق کے بعد باہر نکلو، سانس لو، معدہ تر و تازہ ہو جاتا ہے کوئی. اور گرمیوں میں کچھ خاص نہیں ہوتا، گرمیوں میں صبح ہوا ہی چل رہی ہوتی ہے. لیکن سردیوں میں رضائی سے نکلنے کا دل ہی نہیں کرتا یار. دل کرتا ہے لیٹے رہیں، سوئے رہیں. سکون ملتا ہے رضائی میں جا کر، بستر میں جا کر. اور گرمیوں میں رضائی تو چھوڑیں، سکون تو چھوڑیں، نیندر ہی آوازار ہوتی ہے. اور بچے حضرات رات 2 بجے تک بیٹھے رہتے ہیں تاکہ سمر ویکیشن بھائی جون جولائی بیچ میں موسم آتا ہے. گرمیوں کا ایک پیریڈ آتا ہے جو اگست ستمبر تک رہتا ہے. اس میں ذرا بچے ایکٹیو ہوتے ہیں. بال کھلا بستر ہوتا ہے. اکثر جن کا اے سی ہے ان کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، لیکن جن کے پنکھے ہیں ان کا مسئلہ ہے. گرمیوں میں یہ چیز نوٹ کی گئی ہے کہ جس گھر میں یو پی ایس ہے وہی سکون سے ہیں. یہ بات حقیقی ہے. جن گھر میں یو پی ایس ہے نا وہ بالکل ٹھیک ہے. اور گرمیوں میں چھت پر سونا، صبح 5 بجے مچھروں کی آمد کا انتظار. جتنی نیند آنی ہے نا آ جانی، سو جانا. انہوں نے جنا حرام کر دینا. مکھیاں اور مچھروں نے توبہ نہ، پتہ نہیں کہاں سے آ جاتے ہیں لوگوں کے خون چوسنے. اوپر سے ذرا اوپر سو کر دیکھیں، مئی میں پھر بھی مکھیاں نہیں ہوتی تو چھت پر سویا جا سکتا ہے. ذرا 2 منٹ ہی وہاں سو لیں گا تو تیز تڑپتی ہوئی دھوپ ہمارے ماتھوں پہ بجتی ہے اور ہمیں لو بیماری زیادہ دھوپ لگ جائے اور جیسا احساس ہوتا ہے کہ کہیں ہو نہ جائے تو فوری اپنی بغلوں میں پیاز دبا لینا تو تاکہ لو سے بچا جائے. گرمیوں کا یہ بیماری سب سے مشہور ہے، لو. دھوپ لگ جاتی ہے تو اس کا بھی حل ہے کہ آپ اپنی بغل میں پیاز دبا لیں. اوپر سے بستر کا بھی اتنا روم نہیں ہوتا گرمیوں میں، بس ایک چادر لینی ہوتی ہے. بعض کا وہ بھی نہیں لیتے، سرانے پر سر رکھنا اور سو جانا. پنکھے کا مسئلہ. اور اب جاتے ہیں کسی کے گھر مہمان بن کر جانے کی، تو میں تو کہتا ہوں کہ کسی کے گھر مہمان بن کر رات گزارنی ہے تو پھر وہ آپ کو سردیوں میں
آسان ہوگا، تاکہ سردیوں میں پتہ ہوتا ہے گرم بستر ہے، ایک کمرے کے اندر سونا ہے، نہ ہی مکھیوں نے تنگ کرنا ہے، اور اگر آ بھی گئیں تو سر پر رضائی لے لیں گے، کوئی ڈپریشن کی بات نہیں، آرام سے سوئیں گے۔ لیکن رات ٹائم آپ کو وازاری ہوگی کہ آپ اٹھ کر پیشاب کریں، آپ اٹھ کر جاتے ہیں بائی پیشاب تو ادھر تیز اچانک جسم ہکا بکا ہو جاتا ہے اور بندہ ادھر کا ادھر ہو جاتا ہے، کمرے سے باہر نکلنا، ایک قدم رکھنا اپنے گھر میں بھی اور دوسروں کے گھر میں بھی، سردی ادھر سے ادھر سے پورا جسم ستا جاتا ہے، پورا جسم اور گرمیوں میں آپ اپنے گھر پر ہی رہیں تو بہتر ہے، آرام سے لیٹرین بھی جائیں اور سوئیں بھی بستر پر۔ آپ کہیں جاتے ہیں تو پھر وہاں آپ کو 36 مسئلے ہوتے ہیں، کیا پتا وہ آپ کو چھت پر سلا دیں یا برانڈے میں سلا دیں، یا پھر آپ کو بستر گرم دے دیں، یا پھر آپ کا بستر خراب ہو، یا پھر آپ کی منجی ٹوٹی ہو، اتنے مسائل یار۔ اور ہو سکتا ہے ان کے گھر یو پی ایس نہ ہو، بتی گئی، کوئی نہ کوئی مسئلہ، بستر آرام سے آپ نے بچھا دیا، یو پی ایس کا مسئلہ، پنکھا چلا گیا بھائی، کولر چلا گیا، اے سی اس کے گھر، اگر آپ اے سی کے عادی ہیں تو اس کے گھر اگر اے سی نہیں ہے تو آپ تنگ ہیں۔ تو اس پر تو دوسروں کے گھر جانا سردیوں، ایک تو آپ کو وہاں سکون سے کوئی نہ کوئی مسئلہ آپ کا بنے گا ہی۔ سردیوں میں جائیں گے آپ کو پتہ ہوگا اندر بستر پر لیٹنا ہے، کمرہ بند ہوگا، گرم ہو تو بستر آزاد سی بات ہے گرم، پھر اوپر سے رضائی، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کہیں آپ کو وہ پتلی چیز نہ دے دیں جس سے آپ کو ٹھنڈ لگے، اور گدا ہوگا، منجا ٹوٹا بھی ہوگا تو بھی ایڈجسٹ ہو جائے گا، لیکن جو ٹوٹے منجے کی عادی نہیں ہے نا ان کے لیے بڑی دشواری کا مقام ہوگا۔ اور ایک اور مسئلہ سردیوں میں بنے گا کہ کیا پتا وہ آپ کو بدبودار رضائی دے دیں، تو پھر آپ کا وہاں سونا حرام ہوگا، آپ اس کے اندر منہ نہیں ڈالوائیں گے، آپ کا نک بند ہوگا تو آپ وہاں سو جائیں گے، ورنہ پھر آپ بیمار ہی ہوں گے، ظاہر ہے جراثیم والی، ظاہر ہے وہ گندی ہوگی تو اس میں آئے گا ہی سارا کچھ۔ اب آتے ہیں پڑھائی کی طرف۔ سردیوں میں گرمیوں میں ہمیں حرام سے ہی چھا جاتی ہے، پوری رات نیند نہیں آتی اگر سکول کھلے ہو تو۔ اگر سکول گرمیوں میں چلے جائیں تو ایسی گرمی کہ بھائی ہمیں تو گرمیوں میں ہی رضائی میں سلا دیا، بہت ہی دشواری ہوتی ہے، لیکن آپ اٹھ کر سمر ویکیشن کا کام کر لیتے ہیں کوئی۔ سردیوں میں آپ نے سکول جانا ہی جانا ہے، جہاں ریلیٹیو کے یہاں جانا ہے سردیوں میں وہاں سکول جائیں۔ سردیوں میں آسان ہے ریلیٹیو کے یہاں جانا، تو آپ اس موسم میں سکول ہی جائیں گے اور یہاں کوئی مسئلہ نہیں۔ سردیوں کا ایک اور ایشو بہت ہی جو گرمیوں میں نہیں ہوتا، گرمیوں میں آپ کو لو کا مسئلہ ہے، سردیوں میں آپ کو سموک کا مسئلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں موسموں کو اکول رکھا۔ پاکستان ایسا واحد ملک ہے جہاں 4 موسم برسات ہیں، تو وہ یہاں سموک سے جتنی بیماریاں پھیلی ہیں بہت ہے۔ صحیح آسان سمپل دن یہ والے ہیں، ایٹم منڈے،
یہ ٹمر نہیں چل رہا ہے. میں 15 منٹ ہو گئے ہیں اس کمرے میں بیٹھا ہوا، پنکھا نہیں چلا ہوا، آرام سے میں بیٹھا ہوا، مجھے کوئی پسینہ نہیں آیا. پنکھا اس موسم میں آپ باندھے بھی رکھیں یا چلا بھی رہنے دیں، کوئی ایشو نہیں ہے. ہاں آپ عادی ہوں گے. اب آتے ہیں بارش کی طرف. بارش، سردیوں کی بارش ٹھنڈی ہوتی ہے اور وہ تارا، ویسے گرمیوں کی بھی ہوتی ہے لیکن گرمیوں کی میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں گرمیوں کی برسات میں کیوں ہوتا گیا. سردیوں کی بیماری تھی، بارش ٹھیک ہوتی ہے، موسم تازہ ہو جاتا ہے اور اس موسم میں سانس لینا بھی بہت آسان ہو جاتا ہے اور کچھ جسم میں عجیب ہلچل سی محسوس ہوتی ہے. اب آتے ہیں گرمیوں کی برسات کی طرف. بھائی گرمیوں کی برسات تو ہوتی اپنے آپ کو پسینہ صاف کرنے وغیرہ کے لیے. ٹھیک ہے، بچے گرمیوں کی برسات میں خوب کھیلتے ہیں، خوب تماشا کرتے ہیں، وہ رونقیں نہیں ہوتی جو سردیوں کی برسات میں ہوتی ہیں. لیکن گرمیوں کی برسات میں مسئلہ ہے کہ وہاں بیماریاں ہوتی ہیں. گرمیوں کی برسات اپنے ساتھ بیماریاں لے کر آتی ہیں، اس لیے اکثر ماں باپ اپنے اولاد کو گرمیوں کی برسات میں نہیں نکلنے دیتے. اب برسات کا ریگولرلی جائزہ لیتے ہیں. وہ گلیوں جہاں پانی کی صحیح نہیں ہے وہاں انہوں نے نہیں کھلی. تو بھائی اس سچویشن میں اچھے بندے کو برا آ جاتا ہے کہ آپ جا رہے ہوں، آپ کے پونچھے بڑے ہوں، آپ اوپر آپ کی سلوار ہو تو آپ ننگے وہاں گھٹنوں تک چل کر جائیں. تو اس میں بھی کئی بیماریاں تاکہ ظاہر ہے اگر آپ کی وہ تالاب جو بن گیا بارش کی وجہ سے، اس میں اگر کن کھجورا ہو یا کن کھجورا چھوڑیں، ان لوگ سڑکوں میں ان گلیوں میں کوڑا کرکٹ اتنا زیادہ پھیلا دیتے ہیں نا کہ موڑیاں باہر آ جاتی ہیں، گٹر کا پانی بھی باہر آ جاتا ہے، کوڑا رہ پورے پانی کو گندا کر دیتا ہے. تو وہاں مچھر، بچھو، ڈینگی، کن کھجورے کیوں نہیں آئیں گے. وہ ظاہر ہے انسان احتیاط ہی نہیں کرتا تو پھر انہوں نے آنا ہی ہے، ظاہر سی بات ہے. تو گرمیوں کی برسات میں اس لیے بچے گھر ہی رہتے ہیں. ہاں ان گلیوں میں جن گلیوں میں پانی کی صحیح کا مسئلہ نہیں ہے تو وہاں تو آرام سے چلا جاتا ہے، کوئی ٹینشن نہیں. یہ تو ہوگی پاؤں کی بات. سر کی بات کریں تو دونوں برساتیں ٹھیک ہیں. آپ کہتے ہیں کہ بارش کا پانی سر پر پہننے سے جوئیں پڑ جاتی ہیں، جسم گندا ہو جاتا ہے. پتہ نہیں اس میں کتنی حقیقت ہے یا کتنا افسانہ. بحال گرمیوں میں آپ کو ٹھنڈی چیزیں کھانے کا مزہ آتا ہوگا اور سردیوں میں آپ گرم چیزیں کھاتے ہوں گے، لیکن سب سے زیادہ ٹھنڈی چیزیں ہی ملتی ہیں. یہ بھی بات وہ ہے بادام، اخروٹ، پستہ، چلگوزے وغیرہ کھا لے تو ٹھیک ہے، ورنہ پکوڑے وغیرہ تو آپ ہر موسم میں سے کھاتے رہتے ہیں، سالہ سال کھاتے رہتے ہیں. تو آپ نے مجھے یہ بتانا ہے کہ کون سا موسم ونٹر یا سرد آپ کو کون سا پسند ہے اور کیوں. ٹھیک ہے، اور آج لیتے ہیں جانوروں کا جائزہ. بھائی گرمیوں میں ہر جانور ویسے زیادہ رہتا ہے لیکن مکھیوں کا بڑا بول بالا ہوتا ہے. سردیوں میں
دیر میں نے اتنی میڈیکل نہیں کی کہ ہو جاتے ہیں جانور ہی خراب، اتنی سائنس وغیرہ مجھے نہیں، لیکن بہرحال اہل علم کو سب پتہ ہے کس کس طرح ہوتے ہیں، لیکن جانور جو سٹیبل ہوتے ہیں نا وہ گرمیوں کے دنوں میں لیتے ہیں، لیکن ہمارا موضوع ہیومن لائف ہے اور جو کہ پوری ایکسپلین ہو گئی ہے۔ سردیوں میں گرمیوں میں ایک عادت ہے بار بار نہانا، اور سردیوں میں بندہ ایک ہفتے تک نہیں نہاتا۔ میں تو پورے 3 ہفتے تک نہیں نہاتا، ایک جمعہ نہاتا ہے مہینے کا پہلا جمعہ، اور پھر میں نے آخری جمعے کو نہایا۔ بہرحال کپڑے اتارنے کا دل ہی نہیں کرتا سردیوں میں، یہ مین ٹاپ ہے۔ تو کئی باتیں رہ گئی ہوں گی، ویڈیو بھی لمبی ہو گئی ہے، 22 منٹ کی کر کے ختم کرتے ہیں۔ آپ نے تو پہلے دیکھ لی ہوگی نا لینتھ کتنی ہے۔ بہرحال اگر آپ کو یہ ساری باتیں پسند آئی ہیں تو پھر لائک سبسکرائب کر دیں، اور چینل کو میری سبسکرائب کر دیں، لائک بھی کر دیں، اور اللہ حافظ، اللہ نگہبان ہے۔ آپ نے کمنٹ پر بتانا ہے کہ آپ کو کون سا سیزن پسند ہے اور کون سا سیزن ناپسند ہے، یہ بات کرنا بہت اہم ہے۔ تو پھر برائے مہربانی بتا دو کیوں کھپا رہے ہو یار، اور بتانا مجھے یار، بتانا یار، ٹھیک ہو گیا، کمنٹ کر لینا، سارا کرنا سارا موسم۔ اللہ حافظ۔